آج بھی جو ہندو مولانا یہ کلیم اللہ صاحب ہیں ہندوستان میں بھی ہزاروں لوگ اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگ مسلمان۔ حضرت اقدس مولانا محمد مکی حضرت جو درس دیتے حضرت فرماتے کہ میں خود حیران ہوں کہ اس کی زبان میں کیا اللہ نے مٹھاس رکھا ہے، اس کی اخلاق کیا ہے۔ یہاں بھی ان کے بندے کراچی میں آ کر کے مجھ سے ملتے ہیں جو ہندو تھے، بڑے بڑے ہندو، حضرت کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے۔ ابھی بھائی محمود الحسن یہ جو آتا ہے یہاں، آپ نے دیکھا ہوگا، محمود الحسن میرے ساتھ تھے، تو حضرت آگے تھے، مولانا کلیم اللہ مدینے میں تھے، تو اس کو میرا پتہ چل گیا، مجھے فون کیا وہاں سے کہ آپ سے مجھے ملاقات کرنی ہے، کلیم اللہ میں بول رہا ہوں۔ تو میں نے کہا جی ہماری سعادت ہوگی، بہت بڑی بات ہوگی۔ ہندوؤں کی بڑی پراپرٹی تھی، جائیداد تھی ہندوستان میں۔ آپ نے حضرت اقدس کا نام سنا ہوگا، مولانا الہی بخش، حضرت مولانا مفتی الہی بخش فیض آبادی، جس نے اللہ آپ کا بھلا کرے شرم تعمیل کی شرح فارسی میں لکھی ہے، شرم تعمیل کلان، اور اسی سے سارے اللہ آپ کا بھلا کرے، اگر نحو آپ کو سیکھنا ہے تو اس کو پڑھے، سمجھے بھائی جان، واہ واہ کتنا واہ۔ اور حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے، جامی نہیں علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مثنوی شریف لکھی تو مثنوی کے مکاتب دفتر اول دفتر دوم، تو کچھ اس کے آخر سے کچھ دفاتر کچھ حصے رہ گئے، لیکن کتاب بتاتے کہ الہامی کتاب ہے گویا کی۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کتاب کو پوری کرنے سے پہلے میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن ایک بندہ آئے گا بالکل اسی وزن پر اسی انداز میں مثنوی کو مکمل کرے گا۔ اب وہ بندہ کب آئے گا؟ تو وہ حضرت اقدس مولانا الہی بخش فیض آبادی نے اس کو مکمل کیا، سمجھے بھائی؟ حضرت مولانا الہی بخش فیض آبادی نے۔ ہندوستان میں جھگڑا ہو گیا بڑی پراپرٹی پہ، جائیداد بہت کروڑوں کی تھی، زمینیں تھیں، سمجھے، اور پراپرٹی مسلمانوں نے ان پر قبضہ کیا تھا، ناجائز قبضہ کیا، وہاں مسجد اور مدرسہ بھی بنانا چاہ رہے تھے۔ ہندو نے مسلمانوں کو کہا کہ اس طرح نہ کرو۔ آخر کار مسلمانوں کو کہا کہ کسی عالم کے پاس، ہمارے ہندوؤں کو چھوڑو، کورٹ کو چھوڑو، تمہارے کسی عالم کے پاس جائیں گے، سمجھے؟ لیکن پھر بھی نہیں ہوا۔ پہلے مسلمانوں کو گھسیٹ کر کے جج کے پاس لے گیا، جج گورا تھا، انگریز تھا، جج کے پاس فیصلہ گیا۔ جج نے کہا یہ مسلمانوں کی مسجد کا مسئلہ مدرسے کا، میں اس کو بلڈوزر لگانا نہیں چاہ رہا، لہذا کہو مسلمانوں میں لکھ کر کے تمہیں دیتا ہوں، تمہارا کوئی عالم فیصلہ کرے، تو بولو کون سا عالم؟ مسلمان تو خاموش ہو گئے۔ ہندوؤں نے کہا کہ الہی بخش فیض آبادی کے پاس، اس جیسا فرشتہ ہم نے نہیں دیکھا، الہی بخش فیض آبادی جیسا آدمی اس کے پاس۔ مسلمانوں نے کہا کھٹی آئے کھیر سا ہو جمالو، ان کو پتہ تھا کہ جی پکی بات ہے کہ اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے شیخ الحدیث اور اتنے بڑے عارف باللہ یقیناً ہندو کیا ہوتا ہے، بے ایمان بدماش، اس کے حق میں کون سا فیصلہ دے گا؟ مولوی صاحب ہمارے حق میں فیصلہ دے گا۔ فیصلہ گیا، تحقیقات شروع ہوئی، بیان بازی شروع ہو گئے فریقین کے، اور مسلمانوں نے خوب جھوٹ ملا کر کے بڑی تیزی سے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ اس کے بعد ہندوؤں نے بھی بیان کر دیا۔ حضرت اقدس مولانا الہی بخش فیض آبادی نے فرمایا، فیصلہ فرمایا ناراض نہ ہونا، بھیک مانگیں گے، کچھ کریں گے، اللہ اسلام کو آباد کرے گا۔ اس قسم کی غصب کی جگہ، غصب کی پراپرٹی میں مسجد بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیصلہ دے دیا کہ یہ ہندوؤں کا حق ہے۔ حضرت نے فیصلہ دیا کہ یہ ہندوؤں کا حق ہے، اور لکھ لیا فیصلہ، لے جاؤ جج کو دے دو۔ ہندو جو ہے، جب حضرت نے فیصلہ ان کے حق میں دیا تو ہندو رونے لگے، اور ہندو کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ ہندو نے کلمہ پڑھ لیا، سمجھے، کہا کہ واہ، 1000-1500 سال کے بعد محمد کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم، روحانی بیٹا، ایسا فیصلہ کرتا ہے، ہم مسلمان ہو گئے، یہ ساری جاگیر اسلام کے لیے وقف ہے۔ سمجھی میں لوں ہے۔
اس کی تفصیل انگریز کے پاس چلی گئی، جج کے پاس، واپس یہ مسئلہ جج کے پاس چلا گیا۔ تو جج نے لکھ دیا کہ مسلمان تو ہارتا ہے لیکن اسلام کو ہرانے والا کوئی بھی نہیں، اسلام ہمیشہ جیتا ہے اور جیتے گا۔ واہ، گورا بھی کتنا بڑا عقل مند تھا۔ گورے نے لکھ دیا کہ مسلمان تو بے ایمانی کر کے وہ کبھی کبھی آگے پیچھے کرتا ہے، مسلمان ہار سکتا ہے اپنی بدعملی کی وجہ سے، لیکن اسلام کبھی نہ ہارا ہے نہ اسلام کو کوئی ہرائے گا۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، تو یہی اسلام ہمیشہ جیتا ہے اور جیتے رہے گا۔ ہندو سارے مسلمان ہو گئے، سارے کے سارے انہوں نے پراپرٹی اسلام کو دے دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج بھی جو ہندو مولانا یہ کلیم اللہ صاحب ہیں، ہندوستان میں بھی ہزاروں لوگ اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگ مسلمان۔ حضرت اقدس مولانا محمد مکی حضرت جو درس دیتے، حضرت فرماتے کہ میں خود حیران ہوں کہ اس کی زبان میں کیا اللہ نے مٹھاس رکھا ہے، اس کے اخلاق کیا ہے، جس کی بنیاد پر ہزاروں لاکھوں ہندو ابھی تک مسلمان ہوئے اور ہو رہے، دھڑا دھڑ ہو رہے، سمجھے۔ یہاں بھی ان کے بندے کراچی میں آ کر کے مجھ سے ملتے ہیں، جو ہندو تھے، بڑے بڑے ہندو، حضرت کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے۔ ابھی بھائی محمود الحسن یہ جو آتا ہے یہاں، آپ نے دیکھا ہوگا، محمود الحسن میرے ساتھ تھے، تو حضرت آگے تھے، مولانا کلیم اللہ مدینے میں تھے، تو اس کو میرا پتہ چل گیا، مجھے فون کیا وہاں سے کہ آپ سے مجھے ملاقات کرنی ہے، کلیم اللہ میں بول رہا ہوں۔ تو میں نے کہا جی ہماری سعادت ہوگی، بہت بڑی بات ہوگی کہ آپ کی زیارت ہو جائے۔ تو ہم مکے میں تھے، لیکن یہ کہ مکے سے ہم نے ان کو جو تاریخ دی کہ 2-3 دنوں کے بعد، لیکن اس سے پہلے اچانک ہمیں جدہ میں کام پڑ گیا، پھر ہم جدہ چلے گئے، اور جدہ سے پھر مدینہ جیسے پہنچے تو حضرت کا فون آ گیا کہ میں مکے میں، ہم نے کہا ہم تو مدینہ میں آ گئے، تو ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر مدینہ میں آپ نے اپنے بندے بھیج دیے، فرمایا کہ مدینہ میں کچھ بندے ہیں وہ میرے، اور میں ان سے کہہ چکا ہوں، وہ صورتحال اور ساری داستان آپ کو سنائیں گے اور آپ کی زیارت کریں گے، مجھے بتائیں گے کوئی ترتیب۔ پھر وہ مدینہ میں مسجد نبوی میں آ کر کے ہم سے وہ لوگ ملے، اور یہاں بھی اس کے بندے، یہاں بھی 1-2 مرتبہ ان کے بندے آ گئے، بہت لاکھوں ہندو، اور یہ کہ لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہو رہے۔ جی تو یہ اذا اصابت مصیبت سے یہ ظاہری مصیبت، ورنہ یہ مصیبت نہیں ہے، بہت بڑا اچھا تحفہ ہے منافق کے لیے جو حضرت عمر نے ان کو دے دی۔ فکیف امرہم اذا اصابتہم مصیبت بما قدمت ایدیہم ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر آتے اس کے پسماندگان آپ کے پاس قسم اٹھاتے ہیں